اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات عزیزان محترم، اس گفتگو کے لیے میں نے 30ویں پارے کے انتہائی مشہور و معروف ایک چھوٹے سے سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، والعصر، قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، والعصر، قسم ہے اس گزرتے ہوئے زمانے کی جو انسانوں کے سروں کے اوپر سے غیر محسوس طریقے سے گزر جاتا ہے۔ زمانے کی قسم کھائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، جان لو کہ ایک ایک انسان، اس دنیا کا ایک ایک انسان خسارے میں ہے، کوئی فائدے میں نہیں ہے، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن انہیں ہم خسارے سے بچا لیں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق کا اعلان کرے، صبر کا اعلان کرے، یعنی ایمان لانے والا بچے گا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خسارے سے مومن بچے گا، مسلم کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ مسلم کے لیے وعدہ نہیں۔ بڑا نازک مرحلہ ہے اور بڑے اطمینان سے سننا کہ یہ خسارہ ہے کیا۔ بھئی اگر خسارہ سمجھ میں آ گیا تو خسارے سے بچنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ خسارہ، دیکھو دنیا کی کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، آرام سے سننا، دنیا کی کوئی چیز رکی ہوئی ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں نہ انسان کی جوانی ٹھہرتی ہے، نہ انسان کی دولت ٹھہرتی ہے، نہ انسان کی صحت ٹھہرتی ہے، نہ انسان کی عمر ٹھہرتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں، دیکھ لو، مشاہدہ ہے دنیا کا۔ بھائی اگر دولت ہے تو یا انسان چلا گیا یا دولت چلی گئی۔ اقتدار ہے تو یا اقتدار چلا گیا یا انسان چلا گیا۔ بھیا یہی ہوتا ہے نا۔ اچھا جوانی ہے، کب تک رہے گی؟ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ صحت ہے، کب تک رہے گی؟ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو ایک طرف ہم نے یہ دیکھا، دیکھو یہ نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، یہ تو میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کوئی چیز رکتی نہیں ہے، نہیں رکتی نا۔ دوسری طرف دنیا میں ہر انسان کی تمنا ہے کہ اس کی دولت اس کے پاس رہ جائے، اس کی جوانی اس کے پاس رہ جائے، اس کی عمر اس کے پاس رہ جائے۔ اگر یہ تمنا نہ ہوتی تو لوگ بینکوں میں اپنی دولت رکھواتے،
मकसद है ना कि दौलत रुक जाए। अगर जवानी के रुकने की तमन्ना न होती तो विटामिन की गोलियां याद न होती। अगर लाइलाज अमराज के इलाज दरियाफ्त न हुए होते तो मैं ये कह देता तमन्ना नहीं है जिंदा रहने की। लेकिन पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि वो मर्ज जो लाइलाज है उनके इलाज भी दरियाफ्त हो जाए। तो ठीक है ना। तो एक तरफ हमने दुनिया में देखा कि कोई चीज रुकती नहीं है, दूसरी तरफ हमने अपनी नफ्सियात, अपनी ख्वाहिश को देखा कि हम चाहते हैं हमारी हर चीज रुक जाए। तो जहां कोई चीज न रुके उसका नाम है दुनिया, और जहां हर नेमत रुक जाए उसका नाम है जन्नत। सुनते जाओ, बताइए भाई जन्नत। क्रम सुनने वालों को, अपने जन्नती सुनने वालों को, ठीक है भाई। देखो, अगर मैं साबित न कर सका कि ये मजमा जन्नती है तो मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। जहां कोई चीज न रुके उसका नाम है दुनिया, जहां हर नेमत रुक जाए उसका नाम है जन्नत। तवज्जो रखना। और अब कुरान ने आवाज दी, कुरान ने क्या फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसो मिन इबादना मन काना तकिया। हम अपने मुत्तकी बंदों को जन्नत का वारिस बनाएंगे। रुके रहना, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं, जन्नत किसे मिलेगी? मुत्तकी को। बड़ी काम की बात है। और अगर ये काम की बात मेरे सुनने वालों तक पहुंच गई तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत स्वागत है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसो मिन इबादना मन काना तकिया। हम जन्नत का वारिस बनाएंगे। किसे बनाएंगे? मुत्तकी बंदों को। क्या बनाएंगे? वारिस बनाएंगे, मालिक नहीं बनाएंगे। अब मालिक में और वारिस में फर्क क्या है? मालिक अपनी मिल्कियत, वारिस दूसरे की मिल्कियत मुंतकिल हो गया है। तो जन्नत के मालिक नहीं बनोगे, जन्नत के वारिस बनोगे। तो है कुछ मालिक आने जन्नत जिनकी विरासत तुम्हें मिलेगी। समझ रहे हो ना बात को? अभी बहुत आहिस्ता सुनते जाना। हम मालिकान जन्नत तक जाएंगे, लेकिन अब जुमला बीच में आ गया। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसो मिन इबादना मन काना तकिया। जन्नत के वारिस मुत्तकी बंदे। ठीक, अजीब बात है। अब तक सुनते आए थे जन्नत के वारिस मुसलमान नहीं है, जन्नत के वारिस मुसलमान। भाई अजीब है कि मैंने पूरे कुरान मजीद के एक एक वरक को उलट डाला तो या बनी इसराइल मुझे मिला, यहूदियों से खिताब है। कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान लाने वालों, मोमिनों से तो बहुत खिताब है। लेकिन या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, आए मुसलमानों, कहीं खिताब नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, आए इस्लाम लाने वालों, कहीं खिताब नहीं है। ठीक, आराम से सुनते जाना। तो जन्नत मुसलमानों को देंगे, नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, जन्नत मोमिनों को मिलेगी? बड़ा नाज है ना कि जन्नत मोमिनों को मिलेगी। जाओ, चैलेंज कर रहा हूं, पूरे कुरान में देख डालना, जन्नत मोमिनों को नहीं देंगे। कहीं नहीं लिखा के देंगे, कहीं नहीं लिखा है कि जन्नत मोमिनों को देंगे। किसे देंगे? उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन, जन्नत देंगे मुत्तकीन को। अच्छा, तो अब मोमिन में और मुत्तकी में फर्क क्या है? जब ही तो तय होगा ना कि ये मजमा जन्नती है या नहीं। भाई मोमिन में और मुत्तकी में फर्क क्या है? भाई देख डालो पूरे कुरान मजीद को। अल्लाह ने मोमिन को बड़ा डांटा, बहुत डांटा है अल्लाह ने मोमिन को। सूरह मायदा में आवाज दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अरे ईमान लाने वालों मुर्तद हो जाओ, हमें फिक्र नहीं है, हम दूसरे लोग लाएंगे जो दीन पे कायम होंगे। ईमान लाने वालों मुर्तद हो जाओ। तो हुए होंगे ना? पहुंच रही ना बात? भाई हुए होंगे। जब ही तो डांट दिया कि अरे ईमान लाने वालों मुर्तद हो जाओ, हमें परवाह नहीं है, हम बिल्कुल फिक्र नहीं करते। तो हुए होंगे ना मोमिन मुर्तद?
डांट दिया मोमिन को। और क्या सूरह हुजरात की आयतें भूल गए? 49वां सूरह है कुरान का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली और दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखो मोमिनों को कैसा डांटा है। और अब फिर जाऊंगा मुत्तकीन की तरफ, या अय्युहल्लज़ीना। भाई बहुत तवज्जो रखना। आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। अगर भाई तवज्जो है, अगर आगे बढ़ गए तो क्या होगा अभी बताऊंगा। ऐ ईमान लाने वालों, खुदा और रसूल से आगे मत बढ़ो। तो खुदा से आगे बढ़ना तो मुमकिन ही नहीं है। अब हुक्म कितना रह गया? रसूल से आगे मत बढ़ो। तो बढ़े होंगे ना? कुरान मफरूजात पे बात नहीं करता। भाई हुआ होगा ना, मैं सुनते जाओ, मैं 2 आयतें कोट करूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान लाने वालों, खुदा और रसूल से आगे मत बढ़ो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, मुत्तक़ी बनो। ठीक है ना? इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। देखो ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। की होगी ना? की होगी? ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू। देखो अजीब व गरीब है, कुरान है, वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। और देखो खबरदार, वैसे नबी को न पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, वैसे न पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अगर तुम जैसा होता तो इजाजत दे देते, तुम जैसा नहीं है, इसलिए खबरदार, वैसे न पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। और अगर रसूल से आगे बढ़ गए, अगर रसूल की आवाज पे आवाज बुलंद कर दी, अगर रसूल को वैसे पुकार दिया जैसे दोस्त को पुकारते हो, तो बताऊं हशर क्या करूंगा? अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। पढ़ी हुई नमाजें बर्बाद, रखे हुए रोजे बर्बाद, किया हुआ हज बर्बाद, दी हुई ज़कात बर्बाद। यानी अगर नबी से आगे बढ़ जाए, तवज्जो, अगर नबी से आगे बढ़ जाए, भाई बहुत तवज्जो, बड़ा बेदार मजमा मेरे सामने बैठा है, अगर नबी से आगे बढ़ जाए तो नमाज बर्बाद। तो अगर कोई नबी से नमाज ही में आगे बढ़ जाए, अजीब भाई पहुंच रही ना बात। तो बर्बाद नमाज पर नाज कैसा, बहुत अजीब मरहला है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आपने इस बात को महसूस किया कि ईमान लाने वालों को डांटा है, मोमिनों को डांटा। मोमिनों भाई तवज्जो रहे, मोमिनों मुर्तद हो जाओ, हमें परवाह नहीं है। मोमिनों खबरदार, नबी से आगे मत बढ़ो। ईमान लाने वालों, मोमिनों नबी की आवाज पे आवाज बुलंद न करो। ईमान लाने वालों, नबी को वैसे न पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। तो डांट देना ईमान लाने वालों को। और अब मुत्तकीन के साथ कितना प्यार है। उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, हमने मुत्तकीन के लिए जन्नत को सजाया है, हमने मुत्तकीन के लिए जन्नत को संवारा है, हमने मुत्तकीन के लिए जन्नत को दुरुस्त बनाया है। अब देखो ये मजमा जन्नती है या नहीं? तो मोमिनों के लिए जन्नत नहीं है, मोमिनों के लिए जन्नत नहीं है, जन्नत है मुत्तकीन के लिए। यही सबब है कि अफगानिस्तान से मदीने तक अमीरुल मोमिनीन बन के बिगड़ते रहे, इमामुल मुत्तकीन अली के अलावा नहीं मिला। अजीब मरहला है, अजीब मरहला है, जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। तो जन्नत मुत्तकीन के लिए तय हो गई बात, लेकिन जन्नत क्या तुम्हारी मिल्कियत नहीं। तिलकल जन्नतुल्लती नूरेसो मिन इबादना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब जन्नत के मालिकों का तज़किरा होगा। नूरेसो मिन इबादना मन कान तकिया, हम वारिस बनाएंगे, जन्नत का वारिस बनाएंगे, मुत्तकी बंदों को बनाएंगे। भाई तवज्जो रखना, अगर कुरान का वारिस समझ में आ गया
تو جنت کے مالک سمجھ میں آ جائیں گے. بڑے بڑے آرام سے اس سیکوینس کو سننا, اس لیے کہ کہیں لے جا رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. قرآن نے آواز دی. دیکھو وراثت کی کچھ آیتیں سنتے جاؤ. لقد کتبنا, سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عباد الصالحون. ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ زبور حضرت داؤد پہ اتری تھی؟ اچھا یہ علم ہے کہ زبور آج موجود ہے اور لاہور کی بائبل سوسائٹی نے چھاپی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہے, میں نے دیکھی ہے, میں نے زبور دیکھی ہے, اور زبور میں واقعی یہ جملہ لکھا ہوا ہے. یہ جملہ زبور میں واقعی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے زبور میں پہلے ہی, قرآن سے پہلے زبور میں لکھ دیا کہ ان الارض یرثها عباد الصالحون, اس پوری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. پوری زمین کے وارث, تنہا مدینے کے نہیں, تنہا مدینے کے نہیں, پوری زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے. تو اللہ نے طے کیا کہ زمین کا وارث اللہ کا صالح بندہ ہوگا. اچھا اور اتنی باتیں ہو گئی. اب ذرا پھر آگے بڑھو. آیات ہدیہ کر رہا ہوں ان دوستوں کو جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں, اور آیات ہدیہ کر رہا ہوں ان بزرگوں کو جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں. آرام آرام سے سنتے چلو, اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد اس مقام پر شرف گفتگو حاصل کر رہا ہوں. اچھا تو سورہ انبیاء میں کہا کہ زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے, ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. اور اب سنو گے کیا عجیب و غریب آیت ہے, سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ. ہم نے, دیکھنا خدا کی قسم, ہم نے طے کیا ہے, اللہ کہتا ہے ہم نے طے کیا ہے کہ جنہیں تم مظلوم بنا رہے ہو ہم انہی کو امام بنائیں گے, انہی کو وارث بنائیں گے. پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک. ہم نے طے کیا ہے کہ جنہیں تم مظلوم بناؤ گے تم, انہی کو ہم امام بنائیں گے, انہی کو وارث بنائیں گے. یہاں یعنی جہاں امامت ہے وہیں وراثت ہے, اور جہاں وراثت ہے وہیں امامت ہے. اب کچھ سمجھ میں آیا کہ وراثت سے انکار کیوں ہوا تھا. پہنچ رہی نا بات, پہنچ رہی نا بات, سنے جاؤ سنے جاؤ. سیدہ فاطمہ زہرا بلندتر سلامات. پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی بات. تو نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. بھائی تم جنہیں مظلوم بناؤ گے, تم جنہیں کمزور بناؤ گے, ہم انہی کو امام بنائیں گے. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ دنیا جنہیں مظلوم بنائے, دنیا جنہیں کمزور بنائے, اللہ انہی کو امام بنائے. خدا کی قسم آل محمد کی مظلومیت ان کی امامت کا سب سے بڑا معجزہ ہے. دیکھو دیکھو ابھی میں عرض کروں گا. دیکھو تخت میں اور جیل میں تضاد ہے, کرسی میں اور جیل میں تضاد ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ آپ کرسی کو بھی دیکھ رہے ہیں, جیل کو بھی دیکھ رہے ہیں. بھائی یہ تو آل محمد کی کرسیاں جو ہلتی نہیں ہے, باقی ساری کرسیاں ہل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سیدھی بات, فقط آل محمد کی کرسی ہے. اچھا تو کرسی میں اور زندان میں تضاد ہے, سمجھ رہے ہو؟ دیکھو پوچھتے ہیں میرے سننے والے کہ بھائی کیا بات ہے, پوری نسل امامت کی پوری نسل جیل میں گزر گئی. بھائی گزری یا نہیں گزری؟ کون سا امام ہے جو جیل میں نہیں رہا؟ جو جیل میں نہیں رہا وہ بھی جیل میں رہا, اسے کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ. کتنا آسان کر دیا میں نے, ٹھیک ہے نا, کتنا آسان کر دیا. یہ جو علی 10-20 سال بیٹھے رہے اپنے گھر کے اندر, تو کیا آزاد سمجھ رہے ہو, ہے نا؟ تو اب پورا سلسلہ امامت زندان میں گزر گیا. ٹھیک, تو اب جاؤ قرآن میں حدیث میں مت دیکھنا, میں سوشیالوجی کا چھوٹا سا اصول بتا رہا ہوں جسے اسکول کے بچے بھی جانتے ہیں. اصول ہے کہ اگر کرسی پر شریف ہے تو جیل میں مجرم ہوگا, اور اگر کرسی پر مجرم ہے تو جیل میں شریف ہوگا.
سوشل سوشل بہت دیکھو اپنے خدا کی قسم اپنے اماموں کو پہچانو، اپنے اماموں کو پہچانو. کیا کمال کیا ہے؟ تو اصول ہے کہ اگر کرسی پر شریف ہے تو جیل میں مجرم ہوگا، اور اگر کرسی پر مجرم ہے تو جیل میں شریف ہوگا. آل محمد نے پوری زندگیاں جیل میں گزار کر اپنے زمانے کے بادشاہوں کے چہروں سے نقابیں کھینچی یا نہیں؟ پہنچ گئی نا بات؟ دیکھو ابھی آل محمد کی مظلومیت پہ رکا ہوا ہوں میں، اور آل محمد کی مظلومیت کو واضح کر کے میں آگے بڑھوں گا. تو اب آل محمد نے زندان میں رہ کر، جیل میں رہ کر اپنے عہد کے ظالم پہچانوا دیے. ٹھیک، اچھا یہ کون ہے آل محمد؟ انگلی سے سورج پلٹائیں، انگلی سے چاند توڑیں، ٹھیک ہے نا، انگلی سے ستارہ اتاریں. اتنے بڑے بڑے کام کر دیے. پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں. کیا معجزے سے روٹی نہیں پیدا کر سکتے؟ بھائی ہے قابل غور بات یا نہیں؟ بھائی آپ کا اثر چاند پہ ہے، سورج پہ ہے، ستاروں پہ، تو آپ معجزے سے اپنے بچوں کے لیے روٹی پیدا کر لیجیے. کہا نہیں، پیٹ پر پتھر باندھیں گے تاکہ ہمارے عہد کے غاصبوں کا پتہ چل جائے. جیل میں رہ کر عہد کے ظالم پہچانوائے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر عہد کے غاصب پہچانوائے. سمجھ رہے ہو نا؟ اسے کہا آیت نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. جنہیں تم کمزور کرو گے، جنہیں تم کمزور بناؤ گے، انہیں ہم امام بنائیں گے، انہیں ہم وارث بنائیں گے. تو آل محمد کی مظلومیت، آل محمد کی امامت کی سب سے بڑی دلیل. تو مالک ایسا کیوں کیا؟ کہا سوچو کہ آل محمد کو مظلوم کیوں چھوڑ دیا؟ مظلوم تو بنایا دنیا نے، ہم نے چھوڑا کیوں مظلوم؟ سوچو. ہم نے سوچا بھائی توجہ، آل محمد کی مظلومیت اگر سمجھ میں آ گئی پھر آگے بڑھوں گا. مالک آل محمد کو بادشاہت دے دے حکومت. یہ مظلوم کیوں؟ مظلوم بناتے ہیں انسان. ٹھیک، تو چھوڑ کیوں رہا ہے مظلوم؟ اچھا اب ہم نے غور کیا. دیکھو یہ سوال تو سمجھ میں آ گیا نا. اب ہم نے غور کیا یہ کعبہ کہاں ہے؟ کعبہ چٹیل میدان میں. اچھا کتنے باغ ہیں کعبے کے چاروں طرف کھجور کے؟ کا ایک بھی باغ نہیں. اچھا بھائی انار امرود انگور کچھ تو ہو؟ کا کچھ بھی نہیں. بھائی ایسی جگہ جہاں پودا بھی نہ اگے، لو کے جھکڑ چل رہے ہیں، ریگزار ہے، صحرا ہے، قافلے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر پیاس لگ گئی تو پانی نہیں ملے گا، ایسی جگہ پر اللہ کا گھر. بھائی عجیب بات ہے. کیا اس پوری زمین پر کوئی سرسبز و شاداب، کوئی ہری بھری پہاڑی نہیں تھی؟ کیا سوئٹزرلینڈ نہیں تھا؟ سوال ہے نا. بھائی کعبہ بنا دیتا سوئٹزرلینڈ میں، مناظر بھی اچھے تھے، پانی بھی اچھا ہے، ہوا بھی اچھی ہے، لوگ پانی سے بھی لطف اندوز ہوتے، عبادت بھی کر لیتے. بھائی ٹھیک ہے نا. اچھا سوئٹزرلینڈ تو بہت دور ہے، بھائی سوات کی پہاڑیوں میں کعبہ بنا دے. سوئٹزرلینڈ بہت دور ہے تو پروردگار سوات کی پہاڑیوں میں بنا دے، اور اگر سوات بہت دور ہے تو مری میں بنا دے. تو کہا کہ نہیں، بے آب و گیا میدان میں بناؤں گا. اگر میں سوات میں بنا دوں تو پتہ نہیں چلے گا کون حج کرنے آیا کون پکنک کرنے آیا. پہنچ گئی نا بات. دیکھو کتنا آسان کیا ہے میں نے اپنے دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ اگر کعبہ سوات میں بن جاتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون حج کے لیے گیا کون پکنک کے لیے گیا. تو کہا کہ ایسی جگہ پر کعبے کو بناؤں گا کہ پکنک کا تو تصور بھی ذہن میں نہ آئے، جائے تو حج ہی کے لیے جائے. بھائی توجہ رہے. تو پروردگار آل محمد کو بادشاہ بنا دے. کہا نہیں، آل محمد کعبے جیسے ہیں، اگر بادشاہ بنا دوں گا تو قیامت تک پتہ نہیں چلے گا کہ کون دین لینے آیا کون کیش لینے آیا. فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اچھا تو کچھ ہیں وارثان جنت. اب پہنچنا ہے نا ان وارثان جنت تک. اچھا پھر وارث کون بنائے؟ اللہ.
اللہ. بھائی میں نے تو ہمیشہ کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی مر گیا نا. اچھا تو جب وہ مر گیا تو جو وارث بچے ہیں انہیں اجازت دو کہ اپنی مرضی سے بانٹ لیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی, نہیں وہ وارثوں کو اجازت نہیں دیتے. میں مر رہا ہوں نا تو مجھے اجازت دو کہ میں اپنی ترتیب سے جو سمجھ میں آئے کر دوں. کہا نہیں, مال تمہارا صحیح لیکن وارث معین کرے گا اللہ. سورہ بقرہ میں پورا چارٹ ہے. طبقہ اولا پہلے طبقے کو اتنا ملے گا, دوسرے طبقے کو اتنا ملے گا, تیسرے طبقے کو اتنا ملے گا, فلاں نہ ہوگا تو فلاں کو اتنا ملے گا, فلاں ہوگا تو فلاں کو اتنا ملے گا. یعنی مال میرا, وارث معین کرے اللہ, اور جنت اللہ کی, وارث تم معین کرو گے. ٹھیک ہے نا. عجیب مراحل ہے نا, عجیب مراحل ہے اور عجیب مسائل ہے. جن مراحل و مسائل سے سننے والوں کو گزار رہا ہوں. بھائی مال میرا, وارث اللہ معین کرے. جنت اللہ کی, وارث تم معین کرو. نہیں, اب اللہ ہی معین کرے گا. اب میرے نبی نے آواز دی, آ گیا اس مرحلے تک. یہ متقین کا مجمع ہے. بھائی متقین کسے کہتے ہیں؟ جو امام المتقین کے پیچھے چلے. بہت سیدھی بات ہے, جو امام المتقین کے پیچھے چلے وہ متقین ہے, اور جنت متقین کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اب جسے شرم آ رہی ہو علی کے پیچھے چلنے میں تو نہ چلے. ٹھیک, اچھا بھائی آگے بڑھتے چلو, آرام سے, اس لیے وقت بہت زیادہ نہیں ہے. تو مالک کون ہیں یہ جنت والے؟ کہا یہ حبیب کو جو بھیجا ہے اپنے آخری نبی کو پوچھو نا اس سے. اب ہم نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ جنت کے مالک کون؟ بخاری شریف میں ایک چھوٹا سا باب ہے, باب فضائل سیدہ, باب فضائل فاطمہ, اور باب فضائل فاطمہ میں کل 3 حدیثیں ملی نہیں اس سے زیادہ. کمال ہے نا. کتنی احتیاط ہے کہ کل 3 حدیثیں, اور ان 3 حدیثوں میں سے ایک ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ, فاطمہ جنتیوں کی ملکہ اور سردار ہے. عورت کا لفظ نہیں ہے, وہ دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی, ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, اہل جنت کی عورتوں کی ملکہ اور سردار سیدہ ہے. وہ دوسری روایت ہے, یہ تو میں بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. ان بھائی عجیب و غریب روایت ہے, اور اسے ذہن میں رکھنا. ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ, جنتیوں کی سردار فاطمہ ہے. کہنے لگے ہاں کہہ تو دیا تھا, لیکن یہ باپ کی محبت تھی بیٹی کے لیے. سن لیا, رسول نہیں بول رہا ہے, باپ بول رہا ہے. تو باپ کس وقت باپ ہوتا ہے, کس وقت رسول ہوتا ہے, کوئی ایک لسٹ مل جائے نا ہمیں. ایک فہرست بنا کے دے دو, کوئی ایک پروگرام بنا کے دے دو کہ کب باپ ہے, باپ کب باپ ہے, کب رسول ہے. اچھا بھائی بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے, کیا کہنے لگے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ رسول نے محبت میں کہہ دیا تھا کہ فاطمہ جنتیوں کی ملکہ, جنتیوں کی سردار, محبت میں کہہ دیا تھا. تو پوچھوں, فاطمہ جنت کی ملکہ یہ جو محبت میں فرما رہے تھے, تو کیا جنت بنی ہاشم کی کسی جاگیر کا نام ہے, کسی پلاٹ کا نام ہے؟ جنت ملتی ہے ایمان اور عمل صالح پر, جنت ملتی ہے تقوی پر, اور تقوی کا تعلق محبت سے نہیں ہے, ایمان اور عمل صالح سے. میں سمجھ رہا ہوں نا. تو یہ قول رسالت تھا. تو اب میری بات کو یاد رکھنا, فاطمہ ہے جنت کی. ایک مالکہ تو مل گئی نا, یا رسول اللہ. اور کا سنو, الحسن, سب کو یاد ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. تو شہزادی فاطمہ زہرا مالکہ, ٹھیک, حسن مالک, حسین مالک, 3 تو ہو گئے نا. اچھا علی ہے نا سوال. اب بھائی علی کو تو جنت چاہیے ہی نہیں. بھائی سنو, ابھی دلیل دوں گا. بھائی علی کو تو چاہیے ہی نہیں ہے جنت, اس لیے کہ علی تو پہلے ہی کہہ چکا ہے, الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. پروردگار تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں. دیکھو کیا تیور ہے خدا کی قسم. تو یہ تو اکلوتی ذات ہے نا کہ اسے تو چاہیے ہی نہیں جنت. کہہ رہا ہے ما عبدتک طمعا لجنتک, پروردگار
تیری جنت کے لالچ میں نے عبادت نہیں کی، ولا خوفن من نارک، اور تیرے جہنم کے ڈر سے میں نے عبادت نہیں کی، بل وجدتک اہلا للعبادہ، میرے مالک میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا۔ خدا کی قسم اس بندے کو سمجھو، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیری عبادت کی۔ جو خدا کی اہلیت پہ بات کرے تم اس کی اہلیت پہ بات کرنے چلے ہو۔ پہچانو پہچانو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب پھر کنکلوڈ کرتے چلیں بات کو، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ فاطمہ مالکہ ہے جنت کی، اس کا بیٹا حسن جنت کا مالک ہے، اس کا بیٹا حسین جنت کا مالک ہے۔ اچھا علی شوہر کا نہیں چاہیے، اسے جنت ہی نہیں چاہیے، وہ تو کہہ رہا ہے تیری جنت کے شوق میں تو عبادت کی ہی نہیں۔ اچھا خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، منبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا کہا علی نے؟ دیکھو میں اگر کہوں کہ میں جنت کے لالچ میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں، جھوٹ ہے، دل میں ہے کہ جنت ملے۔ اچھا میں جہنم کے خوف سے تھوڑی روزے رکھ رہا ہوں، جھوٹ، لیکن دل میں ہے کہ جہنم سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ مجھے جہنم کا بھی پتا ہے، جنت کا بھی پتا ہے۔ بھائی توجہ رکھنا ہے نا، جنت جہنم تو مجھے جنت کا شوق بھی ہے اور جہنم کا خوف بھی ہے۔ اور علی نے جب سجدہ کیا تو علی ہے اول مخلوق، نہ جنت بنی تھی نہ جہنم بنا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس سے بڑا سچ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا تو اب فاطمہ کو مالک بنا دے، فاطمہ کو مالکہ بنا دے، جنت کا بنا دیا، حسنین کو بنا دے، تو نے بنا دیا۔ علی اسے تو جنت چاہیے ہی نہیں، جنت چاہیے نہیں۔ اب جنت سے بڑی چیز کوئی ہو تیرے پاس تو علی کو دے دے، کہا بس ایک چیز بچی ہے جو جنت سے بڑی ہے اور وہ علی کو دوں گا۔ بھائی جنت دے دی علی کی زوجہ کو، جنت کا مالک بنا دیا علی کے بیٹوں کو، اور اب جنت سے بڑی چیز ہے میری مرضی، ذرا بستر پر سونے تو دو۔ سونے بھائی اب جنت سے بڑی چیز، اونچی چیز، بس میری مرضی بچی ہے، ذرا سونے دو علی کو۔ اچھا اب علی سو گیا، جب سویا بھائی توجہ رہے، واقعہ تو سب کے ذہن میں، جب سویا تو آواز دی قدرت نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے نفس بیچا، مرضی لی۔ بھائی سننا، نفس بیچا، مرضی لی، مرضی اللہ کی تھی، علی کے پاس آئی، نفس علی کے ساتھ اللہ کے پاس گیا۔ بھائی ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھو قرآن اترا ہے 23.5 برس میں، اور کام ہے قرآن کا قیامت تک۔ بھائی 23.5 برس لاکھوں سال میں ہوتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ تو قرآن کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 23.5 برس۔ کام کتنا ہے؟ قیامت تک کا۔ تو قرآن کے پاس فالتو وقت تو نہیں ہے نا جو فالتو چیزوں کا تذکرہ کرے۔ قرآن کے پاس نعوذ باللہ من ذالک وقت برباد کرنے کے لیے تو ہے ہی نہیں جو فالتو چیزوں کا تذکرہ کرے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن میں پورے انبیاء کا نام بھی نہیں ہے، کچھ 27-28 نبیوں کا نام ہے بس، اس لیے کہ کام زیادہ ہے، ٹائم کم ہے۔ تو اب قرآن میں جو آ جائے سمجھو کتنا اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس قرآن نے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے کہا ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس دیا، مرضی لی، تو نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس۔ اچھا بھائی سننا، یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، آپ مجھ سے مانگے میں آپ کو دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز میرے پاس ہے وہی تو میں دوں گا نا۔ اچھا بھائی چشمہ آپ مانگ لیں، چشمہ میرے پاس ہے میں دے دوں گا، ٹھیک۔ اچھا تو تسبیح میں دے سکتا ہوں، میرے پاس ہے، شیروانی میں دے سکتا ہوں، میرے پاس ہے، ٹھیک، چشمہ میں دے سکتا ہوں، میرے پاس ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے ٹائی مانگ لیں تو میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس نہیں۔ اگر ہیٹ مانگے آپ تو میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو جو چیز ہوگی وہی تو دے گا نا، ٹھیک۔ اب عجیب بات ہے، مرضی گئی علی کے پاس،
مرضی گئی علی کے پاس، نفس گیا خدا کے پاس. تو اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہے رضی اللہ، وہ علی کو راضی کرے. اللہ تو راضی کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ نفس گیا علی کا اللہ کے پاس، مرضی آئی اللہ کی علی کے پاس. تو اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہے وہ علی کو راضی کرے، اور جو علی سے بیعت لینا چاہے وہ جائے اللہ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ نفس تو وہاں جا چکا ہے، اور بیعت نفس ہی کرتا ہے. ہاتھ تو اشارہ ہے، ہاتھ تو علامت ہے، بیعت نفس ہی کرتا ہے. تو نفس تو اللہ کے پاس ہے. اللہ نے مرضی دی، نفس خریدا. مالک تو نفسوں کا خالق ہے، یہ نفس خرید کے کیا کرے گا؟ کبھی سوچا بس میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور اسی وقت کے اندر بات کو مکمل کر دینا ہے. مالک ٹھیک ہے، تیری مرضی بہت بڑی چیز تھی. علی کو زیبا ہے کہ تیری مرضی لے لے، لیکن علی کا نفس، بھائی تو جتنے چاہے نفس پیدا کر دے، بھائی تو نفس خرید کے رکھ رہا ہے اپنے پاس. بھائی عجیب بات ہے. اسے کیسے سمجھاؤں؟ پھر تسبیح، بھائی تسبیح میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب میں باہر نکل کے کربلا گام شاہ سے جو تسبیحوں کی دکان ہے، کیا میں دوسری تسبیح نہ خریدوں اپنے دوست کو دینے کے لیے؟ کیا آپ کو اعتراض ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، میرے پاس ایک تسبیح ہے، تو کیا میں دوسری تسبیح نہ خریدوں اپنے کسی دوست کو ہدیہ کرنے کے لیے؟ خرید سکتا ہوں نا. ٹھیک. تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں خالق نفس ہوں، مجھے نفس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خرید کے رکھ رہا ہوں. میرے دوست کو مباہلے کے میدان میں جانے دو. بھائی بہت توجہ ہے. نفس کو، علی کے نفس کو خرید کے رکھوں گا، ذرا محمد کو مباہلے کے میدان میں جانے دو. جب تو صحیح کہ نفس خدا کو نفس محمد بنا کے نہ بھیجو. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. تو اب بات کو یہی روک رہا ہوں، اور اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. بھائی سنتے جانا، محمد رسول اللہ کا نفس علی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، کسی کو اعتراض تو نہیں؟ بھائی کہا تھا نا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. محمد رسول اللہ کا نفس علی. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی آیت پڑھوں گا اور اجازت لے لوں گا. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن ذرا نفس کے بارے میں سنتے جاؤ. یاد ہے؟ اچھا 2 واقعے سنو نفس کے بارے میں. 2 میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں اور پوری تفصیل سے بیان کروں گا بھی نہیں، صرف اسٹیبلش کر رہا ہوں نفس کو. وہ یاد ہے نا کہ پیغمبر نے جب آیت اتری تھی کہ بھائی بناؤ مہاجرین کو انصار کو، سب کو یاد ہے؟ تو میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا کہ پیغمبر نے، اب تو پیغمبر ہے، معراج دیکھے، تینت دیکھی، شجرے دیکھے، مستقبل کے منصوبے دیکھے، ملتا جلتا پا کے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ نبی تو پھر نبی ہے نا. اچھا تو ملتے جلتے لوگوں کو ایک میں سے دوسرے کو بھائی بنا دیا، ایک کا دوسرے کو بھائی بنا دیا. بھائی بناتے ہوئے پیغمبر جب مسجد کے اخیر میں پہنچے تو دیکھا کہ علی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور علی کی آنکھوں سے آنسو جائے. گھٹنوں کے بل علی کے سامنے بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ علی کے کندھوں پہ رکھے، رکھنے کے بعد دبایا اور دبا کے کہنے لگے ماذا جو کی کہ علی، یا علی یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ سنو گے علی نے کیا کہا؟ یا علی یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ علی نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک، اللہ کے رسول آپ نے اپنے صحابہ کرام میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. دیکھو یہ سوال علی ہی کر سکتے تھے اور جواب رسول ہی دے سکتے تھے. کہنے لگے کہ علی تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا صحابہ کرام میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے نہیں بنایا. تو ایک مرتبہ کندھے پہ زور دیا اور کہا علی اگر تو بھی صحابی ہوتا تو میں کسی کا بھائی بنا دیتا. ارے تو میرا نفس ہے. میری تقریر تمام ہونے جا رہی ہے. تو اب آیت نے کہا، مباہلے کی آیت نے، علی نفس محمد.
خود رسول نے کہہ دیا مواخات کے موقع پر تو میرا نفس ہے. اچھا اب ایک تیسرا حوالہ سنتے جاؤ. رسول مسجد میں بیٹھے ہیں اور رسول کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. کوئی اٹھا کہا یا رسول اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ کہا فلاں. فوراً نام لے لیا فلاں. اچھا بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہی پھر اٹھا کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ پھر ایک نام لیا رسول نے فلاں. پھر بیٹھ گیا. دیکھ رہے ہو ایک مرتبہ پوچھ لیا کافی تھا نا. تیسری مرتبہ پھر اٹھا کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ پھر کوئی رسول نے نام لیا فلاں. اب گھبرا گیا. کہنے لگا این علی جن، یہ آپ علی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھو اب دل کی بات زبان پہ آ گئی. رسول سے نعوذ باللہ من ذالک راوی پوچھنے والا سائل رسول سے اگلوانا چاہ رہا ہے. آپ کے صحابہ میں سے آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہا فلاں. پھر پوچھا صحابہ میں سے سب سے عزیز کون؟ کہا فلاں. پھر تیسری مرتبہ پھر پوچھ لیا صحابہ میں سب سے زیادہ عزیز کون؟ کہا فلاں. اب برداشت نہیں ہوا. کہنے لگا اینا علی جن، جب میں پوچھتا ہوں صحابہ میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو آپ دوسروں کا نام لیتے ہیں، یہ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو رسول نے اس کو جواب نہیں دیا، دوسرے کی طرف مڑے اور کہنے لگے ذرا اسے دیکھنا، اسے اب تک صحابہ میں اور نفس میں تمیز نہیں ہے. پہنچ گئی نا بات، پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. تو علی نفس رسول طے ہو گئی بات. اور اب میری بات تو ماننا ہی نہیں، لیکن اگر قرآن کہہ دے تو اسے مان لینا. سورہ توبہ میں 9واں سورہ ہے قرآن کا، جا کے دیکھ لینا. وما کان لأہل المدینۃ ومن حولھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا بانفسہم عن نفسہ. مدینے والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ سے منہ کو پھیریں، اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ نفس رسول سے منہ کو پھیریں. تو اب جب منہ پھیرنا تو سوچ سمجھ کے پھیرنا. بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا بھائی. اب اگر منہ پھیرنا نفس رسول سے تو سوچ سمجھ کے پھیرنا. اور عجیب بات ہے پھیلے تو یہ نفسیت 12 تک جائے، سمٹے تو علی میں سمٹ کے آ جائے. بس مجھے جتنی زحمت دینی تھی میں نے زحمت دی، اور اب بات کو تلخیص دے رہا ہوں. میرا 8واں امام مامون الرشید کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کہا بھائی سننا خدا کی قسم سننے کے قابل ہے. علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا نا، بس اس جملے کو ہدیہ کروں گا اور مصائب کے 2-4 جملے اور اجازت لے لوں گا. مامون نے کہا بھائی کیا کمال کی بات ہے. مامون نے کہا کہ فرزند رسول آپ کو ناز اس بات پہ ہے کہ مباہلے کے میدان میں آپ کے دادا ابنانا میں گئے تھے. بس ٹھیک ہے نا، حسین دادا ہے یا نہیں ہے؟ ابنانا کہا نہیں، اس پہ ناز ہی نہیں ہے. دیکھو یہ امام ہے سمجھ رہا ہے. امام سمجھ رہا ہے کہ یہ پوچھنے والا پوچھنا کیا چاہتا ہے. کہا آپ کو اسی بات پہ تو ناز ہے نا کہ آپ کے دادا ابنانا میں گئے تھے؟ کہا نہیں، اس پہ ناز نہیں ہے. کہا اچھا تو پھر اس بات پہ ناز ہوگا کہ آپ کی جدہ ماجدہ نساء میں گئی تھی؟ کہا اس پہ بھی ناز نہیں ہے. مامون الرشید گھبرا گیا. کہا فرزند رسول پھر ناز کس بات پہ ہے؟ کہا ناز اس بات پہ ہے کہ اگر پہلا نفس رسول ہے تو یہ 8واں بھی نفس رسول ہے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. حرف ہائے گفتنی، سخن ہائے گفتنی میرے پاس بہت زیادہ ہیں، بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ مصائب کے کچھ 2-4 جملے مجھے عرض کرنے ہیں. تو اگر پہلا نفس رسول ہے تو یہ 8واں بھی نفس رسول ہے، اور اگر اب میں کہہ رہا ہوں اگر 8واں نفس رسول ہے تو 12واں بھی نفس رسول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا نفس رسول بھائی کیا کرے گا نفس رسول؟ رسالت کی حفاظت. نفس رسول رسالت کی حفاظت. کمال ہے خدا کی قسم. کتنی جنگیں لڑی میرے نبی نے، 42 جنگوں کا تذکرہ ہے نا سیرت النبی میں. کتنی جنگیں لڑی میرے نبی نے. اور نہج البلاغہ میں علی کا قول دیکھا
کیا کمال کا جملہ ہے علی کا. یہ جملہ سن لو تاکہ میری محنت سوارت ہو جائے. میرے علی نے کہا کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا، جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھیں میدان جنگ میں، جب نیزوں سے نیزے ٹکراتے تھے، تو رسول قدم اہل بیتی ووقع بہم اصحابہ من حر السیوف والاسنہ. رسول کا جنگوں میں طریقہ یہ تھا. علی کہہ رہے ہیں، علی دیکھو پوری تاریخ اسلام کا خلاصہ ہے اسے ایک جملے میں. علی کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو رسول صحابہ کرام کو بچاتے تھے اور مجھے میدان میں بھیجتے تھے جنگ کرنے کے لیے. کمال دیکھا، کمال دیکھا. رسول کیا کرتے تھے، رسول کا طریقہ کیا، سنت رسول کیا تھی؟ علی کو میدان میں بھیجو، صحابہ کو بچا لو. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے اچھے اور شریف لوگ ہیں، اگر میں انہیں بھیج دوں تو یہ تو اپنے منہ سے نہیں کہیں گے، یہ تو اپنے منہ سے نہیں کہیں گے کہ ہم نے جنگ لڑ کے دین کو بچا لیا اور محمد کو بچا لیا، لیکن ان کی نسلیں فخر کریں گی کہ ہمارے باپ دادا نے محمد کو بچایا تھا. تو ان کا احسان اپنے اوپر نہیں آنے دوں گا، اپنے نفس کا احسان اپنے اوپر آنے دوں گا. بس 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 میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو اب ان کا غیروں کا احسان نہیں ہونے دوں گا. جو میرا ہے، جو میرا نفس ہے، وہ میرے دین کی حفاظت کرے، وہ میرے پیغام کی حفاظت کرے، وہ میری لائی ہوئی کتاب کی حفاظت کرے، وہ میری نبوت کی حفاظت کرے. تو ہمیشہ ہمیشہ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبوت بنا لا الہ، امامت بقا لا الہ. بس تقریر تمام ہو گئی. اور دیکھو 2-3 جملے میری زندگی کا مشن ہے. یہ جملہ یہ میری پالیسی ہے. نبوت بنا لا الہ، امامت بقا لا الہ. ٹھیک ہے نا؟ حسین یہی کہہ کے چلے تھے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. 28 رجب کو، بس 2 جملے 28 رجب کو جب حسین چلے ہیں نا مدینے سے، تو یہ فرما رہے تھے کہ تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. ایک گلا پیش کیا ہے 28 رجب کو، ٹھیک، اور کربلا کے میدان میں 72 گلے دیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک، مجھے تسلیم کہ دین بچا ہے ان سارے گلوں سے. یہ گلے نہ کٹتے دین نہ بچتا. اب میری پالیسی آ رہی ہے، اور سننا ایک ہی جملے میں پالیسی ہے اور بات کو تمام کر دوں گا. دین بچا حسین اور حسین کے ساتھیوں اور رشتہ داروں کے گلوں کے کٹنے سے. میں مانتا ہوں ذاکر پڑھتے ہیں، شاید نظم کرتے ہیں، دین بچا حسین کی گردن سے، لیکن مجھے معاف کر دینا اگر میں اس بات کو پورا تسلیم نہ کروں. مجھے معاف کر دینا، میں نہیں مانتا کہ دین بچا ہے حسین کی گردن سے. دین بچا ہے 2 چیزوں سے. حسین کی گردن شہزادی زینب کے سر کی چادر. آ گئی نا، آ گئی بات اس بی بی تک. پہچان گئے شہزادی زینب کو؟ پہچان گئے؟ اچھا مجھے بتاؤ عباس کو کس نے پالا؟ بس سوال ہے اس بھرے مجمع سے ہزاروں افراد تشریف فرمائے، عباس کو کس نے پالا؟ زینب نے. اچھا مجھے بتاؤ اکبر کو کس نے پالا؟ زینب نے. مجھے بتاؤ قاسم کو کس نے پالا؟ زینب نے. جواب ایک ہی ہے. اور محمد کو کس نے پالا؟ زینب نے. اصغر کس کی گود میں تھا؟ زینب نے. ٹھیک ہے نا؟ زینب کی گود میں. زینب اس بی بی کا نام ہے جس نے پوری کربلا پال کر حسین کو دے دی. بس تقریر تمام ہو. پوری کربلا جس بیوی نے اکیلے پالی ہو اس بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ. سمجھ گئے نا؟ یہ شہزادی علی کی بڑی بیٹی ہے. بس رو چکے، نام آیا آوازیں بلند ہو گئی اور میں طویل مسائل پڑھتا نہیں. ٹھیک، اچھا علی کی بڑی بیٹی ہے. جب کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی تھی تو ایک کوفی دوسرے کوفی سے کہہ رہا تھا، دیکھا یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے، دیکھا یہ علی کی بیٹی کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے، اس شان کی بیوی ہے.
बस 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो, रो चुके। यकुम सफर को काफिला दमिश्क के बाजार में आया, करबला से कूफे, कूफे से दमिश्क। इतनी भीड़ थी कि काफिले को उस रास्ते से न ले जा सके, घुमा के ले गए दूसरी तरफ से। जो रास्ता मुअय्यन हुआ था उस पर पहुंच गए। सुनना, यजीद के दरबार तक 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर 1,000 फौजी दाहिने और बाएं खड़े हुए थे। कितने हो गए? 14,000। ठीक है ना, तो 14,000 फौजी। और यजीद का तरीका था कि जब किसी कैदी पर अपना रोब डालना चाहता था तो उस दरवाजे से बुलवाता था जहां 7 मरतबा कैदियों को फौजियों की सूरतें देखनी हो। 1,000 दाहिने बाएं, बस सुनते जाना। अच्छा, एक जुमला जरा सा पहले सुन लो। जब सैयद सज्जाद मदीने वापस आए हैं तो किसी ने पूछा कि फर्जंद रसूल, यूं तो करबला में बड़े मसाइब गुजर गए, बड़े मसाइब गुजर गए, ये फरमाइए कि इस पूरे वाकये में आप पर सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी थी? तो 3 मरतबा फरमाया, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मासूम का कोई अमल हिकमत से खाली नहीं होता। ये 3 मरतबा क्यों कहा? शाम, शाम, शाम। ये 3 मुसीबतों की तरफ इशारा था। बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। अजरकुम अल्लाह। आबिद बीमार कहते हैं, आबिद बीमार कहते हैं, बस आखिरी जुमले सुनना, आखिरी जुमले। आबिद बीमार फरमाते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि जब हमें दरबार में ले जाने लगे तो अतौना बेहबालिन व रबतूना कल अगनाम, रस्सियां लाई गई और हमें मवेशियों की तरह बांधा गया। किसी का गला, किसी का शाना, किसी की कलाई, किसी का पांव, और खींचते हुए ले चले। सुन लिया? अब शहजादी की शान सुनना। अब शहजादी की शान। सारे कैदी घबराए हुए थे। 7 दरवाजों से गुजरना है ना, 7 दरवाजों से गुजरना है। बस ये आखिरी जुमला है, रो चुके। आखिरी जुमला सुनो। तो 7 दरवाजों से गुजरना है, दाहिने बाएं 1,000 फौजी खड़े हैं। सारे कैदी घबराए हुए थे। एक मर्तबा शहजादी ने आस्तीनें उल्टी, कहा, सज्जाद मत घबराओ, तुम्हारी फूफी तुम्हारे साथ है। देख रहे हो, अली की बड़ी बेटी है, अली की बड़ी बेटी है। सज्जाद एक एक कैदी को तसल्ली दी है। सज्जाद मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। सकीना मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। उम्मे फरवा मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। रुकैया मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़ौजा अबुल फजल मत घबराओ, अली की बेटी तुम्हारे साथ है। बीवी पूरे जलाल से कैदियों को लेके चली। आखिरी जुमला, पहला दरवाजा गुजरा, दूसरा दरवाजा गुजरा, तीसरा दरवाजा गुजरा। बीवी बड़ी शान से कैदियों को लेके जा रही है। जब 7वां दरवाजा आया, जिसके बाद यजीद का दरबार था, तो बीवी दरवाजे पे बैठ गई। सुनोगे? बीवी दरवाजे पे बैठ गई। सज्जाद आए, यह है तकरीर का आखिरी जुमला। सज्जाद आए, कहा, फूफी अम्मा अभी तो कह रही थी मत घबराओ, आप घबरा गई? कहा, नहीं बेटे, मैं घबराई नहीं। कहा, फूफी अम्मा फिर ये बैठ क्यों गई? कहा, बेटे बताऊं कि मैं बैठ क्यों गई? कहा, फूफी अम्मा बतलाएं। कहा, बात यह है कि 21वीं रमजान की रात को जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था तो मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे पे रखा था और कहा था, ज़ैनब एक दिन तुझे दरबार में जाना होगा, मत घबराना, मैं तेरे साथ दरबार में चलूंगा। तो मैं घबराई नहीं हूं, मैं बाबा का इंतजार कर रही हूं। ये कह के शहजादी उठी, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, कैदियों मेरा बाबा आ गया, अब चलो दरबार में। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।